بہن سوال پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام نے گواہی کے لیے دعا کی تھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا تھا۔ بہن، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی سورہ میں یہ لکھا ہے؟ میں قرآن کو کئی بار پڑھ چکا ہوں مگر میں نے کوئی ایسی سورہ نہیں دیکھی ہے، نہ ہی میں نے کوئی ایسی حدیث دیکھی ہے۔ بہن، بھلے کوئی بھی اسکالر ہو، وہ کچھ کہے، اس سے ثبوت مانگے۔ اللہ کہتا ہے سورۃ البقرہ میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 111 میں کہ اگر تم سچے ہو تو ثبوت دو۔ کوئی اسکالر بھی ہو، بھلے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر میں کچھ کہوں تو وہ اسلام میں زیرو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر جو اللہ کہے اس کی ویلیو ہے۔ اللہ کہتا ہے سورۃ المائدہ میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 90 میں کہ گندے شیطانی کاموں سے بچتے رہو۔ اگر یہ میں کہوں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس لیے اگر کوئی اسکالر کہتا ہے کچھ بھی تو اس سے ثبوت مانگے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کہیں تم مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہو، تم مجھ پر شک کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی اسکالر کچھ کہے اس سے ثبوت مانگے، اگر وہ ڈھیلا پڑ جائے تو سمجھ جائیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 59 میں، اے ایمان والوں، اوبے کرو اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ اگر آپ دو اسکالر کے درمیان کوئی فرق دیکھیں تو ان دونوں سے ثبوت مانگیں اور اس کو چیک کر لیں۔ قرآن تقریباً 25 جگہوں میں، مطلب سورۃ البقرہ، سورۃ العمران وغیرہ میں کہتا ہے کہ وسیلہ شفع حرام ہے، اور قرآن 2 جگہوں پر کہتا ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے گا قیامت والے دن وہی صرف اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر سکیں گے، ادروائز اس دنیا میں آپ مدد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کو مانگنا ہی ہے تو ڈائریکٹلی اللہ سے مانگیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورۃ الفاتحہ چیپٹر نمبر 1 سورہ نمبر 5 میں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کہتا ہے چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 60 میں، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اس لیے ڈائریکٹلی مانگے۔ آپ کیوں کسی کو وسیلہ بنا رہی ہیں؟ فرض کر لیں کہ آپ کی امی کے دل میں مسئلہ ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 ہارٹ اسپیشلسٹ لندن میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی میرے پاس آیا تو میں اس کا مفت علاج کروں گا، تو آپ بتائیں کیا آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ جب نمبر 1 موجود ہے تو آپ کیوں دوسرے کے پاس جائیں گی؟ اسی طرح جب اللہ ہے اور وہ ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سن سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کے پاس جانے کی؟ مگر لوگ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ جج کے پاس جائیں تو آپ کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے وکیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیر، بابا، اولیاء وغیرہ ہیں۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ چلیں، مگر جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو جج نہیں جانتا کہ کون قاتل ہے یا ڈکیت ہے، اس لیے اسے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا ہے؟ وہ تو سب جانتا ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے کسی کی مداخلت کی؟ وہ تو عالم الغیب ہے۔ تو آپ اللہ کے ساتھ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اللہ کو کسی مداخلت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ڈائریکٹلی سنتا ہے۔ اگر کھربوں لوگ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ انہیں ایک ساتھ سن سکتا ہے۔ وہ ہماری یا آپ کی طرح نہیں ہے، اس لیے آپ خدا سے ڈائریکٹ مانگے۔ مگر کچھ لوگ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے حدیث معلوم ہے جس میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ اس طرح تو آپ بھی اپنے کسی دوست سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، مجھ سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، میں آپ سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی جو زندہ ہے آپ اس کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، چچا میرے لیے دعا کرنا، مگر آپ اس سے دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں جو کہ مر چکا ہے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو صحابہ اکرام ان سے دعا کے لیے کہا کرتے تھے، مگر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ نے ان سے دعا کی ہو۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، مگر ہم شرک نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں کبھی اپنی عبادت کی تعلیم نہیں دی۔ جب میں عیسائیوں سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں ہم آپ سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے بڑے عیسائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ خدا ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ چلیں ان کی ہی اطاعت کر لیں، مگر یہ بتائیں انہوں نے کہاں کہا ہے کہ وہ گاڈ ہیں؟ اس طرح کئی ہندو
ہیں جو کہ میری تقریر کو سنتے ہیں اور آخر میں تقریر کے بعد کہتے ہیں کہ ذاکر بھائی آپ تو بھگوان ہو ہمارے لیے، جبکہ میں ویداس کا حوالہ دے چکا ہوتا ہوں، مگر وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ بھگوان کا اوتار ہیں، اور کچھ تو میرے پیر بھی چومنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ شرک ہے۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ حرام ہے، شرک ہے، آپ یقیناً مجھ سے متاثر ہوں گے، مگر میں ایک انسان ہوں اور یہ اللہ کا دین ہے، اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ان کو یہ بھی بتاتا ہوں ایسا کرنا نہ صرف قرآن میں حرام ہے بلکہ یہ تو ویداس کے مطابق بھی حرام ہے، مگر وہ آخر میں پھر بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اوتار ہوں بھگوان کا۔ ان کے کہنے سے میں یہ نہیں ہو جاؤں گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعا نہیں مانگنا چاہتے ہو، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ میں اپنے رسول سے پیار کرتا ہوں، میں اور لوگوں سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہوں، اس لیے میں ان کی بات مانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کا وسیلہ بنا کر خدا سے دعا مانگوں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ڈائریکٹلی خدا سے دعا مانگنی ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو اوبے کرنا ہے، ہمیں ان سے محبت کرنی ہے اور ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، مگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔